جی جائیداداں دے رقبے دینا ہے، مولا کریم جہدے نال بھی پیار کردا ہے نا انہوں صرف اور صرف دین دی سمجھ عطا کر دیندا ہے بس، انہوں اپنے دین واسطے بلا لینا ہے۔ اور اساں یہ ساری کتنی بڑی بد نصیبی کہ اصل دین تو لوگ اتنے دور ہو گئے، اتنے دور ہو گئے، ورنہ نبی دے صحابہ نو ویکھو کہ دین دے نال ایڈا پیار کردے سن، حضور دے صرف اس ایک حکم دے ایک حکم دے اپنی جاناں بھی قربان کر چھڈے سن، سبحان اللہ، اپنی جاناں بھی قربان کر چھڈے سن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صرف ایک حکم دے، میں ایک مثال دینا ذرا توجہ دینا، سپیکر دی ضرورت نہیں، لیکن میری جڑی دو چار گلاں نے نا یہ ذرا سمجھنی ہے۔ میں حقیقت گل سمجھ کے آیا سا کہ بڑے دین سمجھنے والے لوگ تے بڑی محبت والے ہونے، لیکن اتنے جدو ماحول ویکھیا ہے نا دل پورا پورا رج گیا کہ کاش یہ اس کو واپس ویسے چلے جانے بہتر سے۔ بہرحال جیڑے چند آ گئے ہو نا گلا ذرا غور نال سنی ہو۔ آقا کریم صلی میں گل کر رہا سا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان صحابی جانا بھی قربان کر چھڑے سن، جان قربان کر چھڑے سن۔ میں مثال دے رہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہے جس کا نام ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ، کی نام ہے؟ میری گل ذرا غور نال سننی، میرا خیال یہ کوئی بھی ہوتی وجہ تو گل سمجھ نہیں آتی۔ کی نام ہے ذرا؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ، حضور دا صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما سن، مسجد نبوی حضور ایویں بیان فرما رہے سن تے صحابہ سارے ایویں اگے جھرمٹ لا کے جناب جی حضور دا بیان مبارک سن رہے سن۔ جیڑی گل میری سمجھ آتی جائے نا سبحان اللہ بولتا رہنا تاکہ میرے پتہ چلے کہ کچھ سمجھ آ رہی۔ حضور دے صحابی حضور دا بیان مبارک سن رہے سن، حضور بیان فرما رہے سن تے ادھروں ایک بندہ ہے، وہ میں گل کر رہا سا کہ اس وقت لوگ حضور دے ایک فرمان دے جان قربان کرنے سن، اسی وہی آئین آج خود ہی ویکھ لئیے نا کہ پتہ چلے گا بھی یار وہ کس معیار دے سمتے اسی کس معیار دے چل گئے۔ ادھروں ایک بندہ ہے، انہیں جناب جی ایک رکی ہاتھی پھڑی ہوئی سی، رکا آ کے تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رکا مبارک دیتا ہے۔ توجہ ہے نا میری گل ہے؟ وہ رکا مبارک آ کے حضور کو دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکا لیا، توجہ میرے بات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکا لیا، رکا لے کے تے حضور نے پڑھیا رکے نو تے اس رکے دے وچ دو گلاں لکھیاں سن، توجہ میرے وال کرنے ورنہ میں اتنی تقریر ختم کر کے چلا جاؤں گا۔ جے اگر انج دی تقریر تسی سنی جس طرح سن رہے توجہ نہ بول سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے پیارے بھی ذرا ادھر پیچھے جائیں۔ بیان ماشاءاللہ اچھا ہے، سمجھ آئیے سپیکر بغیر پھر چاہ سمجھیے، میں سمجھاؤں دے چاہ سمجھیے تو سمجھا دے چاہ سمجھیے، سپیکر کو چھٹو، یہ بیانات سپیکر میں ہوندے رہتے ہیں پر گل صرف سمجھنا نہیں، میں جڑا موضوع بیان کرنا سی وہ نہیں کر رہا، صرف ایک گل کر رہا کہ انہاں لوگوں کا معیار کی سی تے ساڈا معیار کی ہے، بس گل صرف اتنی کرنا، موضوع جڑا بیان کرنا سی وہ نہیں کر رہا۔ توجہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رکا لیا تے اس رکے دی وچ جڑیاں دو گلاں لکھی ہوئے سن رکے دے نال، کتنی گلاں لکھی ہوئے سن؟ دو۔
بھیجن والا کون سی؟ اس وقت دا ایک جھوٹا آدمی سی جنہیں نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتا سی، جہاں نام سی مسلمہ کذاب، مسلمہ کذاب۔ اس وقت انہیں جھوٹا نبوت دا دعویٰ کیتا، انہیں رکا بھیجیا تے رکے دے وچ دو گلاں لکھیاں ہویا سن، دو گلاں لکھیاں سن تے ایک یہ گل سی کہ یا تے تسی اعلان کر دیو کہ تھوڑی زہری زندگی تو بعد، زہری زندگی تو بعد میں نبی ہوں گا رب دا، یا پھر تسی میری اور گل مان لو کہ ادھے عرب دے نبی تسی بن جاؤ تے ادھے عرب دے نبی میں بن جانا۔ رکے دے وچ اے دو گلاں لکھیاں ہویا سن، توجہ ہے میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ دو گلاں لکھیاں ہویا سن کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر جواب لکھوایا۔ حضور نے فرمایا مسلمان تو جھوٹا ہے، لانتی ہے، کذاب ہے، میں رب دا سچا رسول ہوں، میں رب دا سچا رسول ہوں، تو جھوٹا ہے، میں تیری گل مان لاواں کہ تو ادھے عرب دا نبی بن جاوے، ادھے عرب دا میں بن جاواں۔ توجہ میرے بات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رکے دا جواب لکھوایا، صحابی نے جواب لکھا اور جواب لکھوایا کہ حضور نے فرمایا تو جھوٹا ہے، میں رب دا سچا رسول ہوں۔ یہ فرمایا تو جھوٹا ہے، میں رب دا سچا رسول ہوں، تو جھوٹا ہے، میں رب دا سچا رسول ہوں۔ ان کو لوگ کہنا نا یار جھوٹے نو جھوٹا نہ آکو، جھوٹے نو جھوٹا نہ آکو، کافر نو کافر نہ آکو، یار ہو سکتا ہے بعد ہی مسلمان بن جاوے، منافق کو منافق نہ آکو، یار ہو سکتا ہے بعد ہی وہ مومن پکا بن جاوے، کافر کو کافر نہ آکو، ہو سکتا ہے بعد ہی جو مسلمان بن جاوے۔ آج لوگ یہ گلاں کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ جی میں کوئی بندہ آگتا ہے جناب جی سور نو سور نہ آکو، ہو سکتا ہے وہ بعد ہی ہرن بن جاوے، کتے نو کتا نہ آکو، ہو سکتا ہے وہ بعد ہی بکری بن جاوے۔ میری گل نہیں سمجھ آ رہی؟ ایویں مثال بن جاندی، کیا مطلب کہ جویں ساڈے نبی نے طریقہ سمجھایا ہے نا کہ جھوٹے نو جھوٹا آکو، سچے نو سچا آکو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب لکھوایا اور حضور نے اعلان فرمایا میرے صحابہ تھوڑے وچوں کوئی ہے آدمی جیڑا یہ رکا جناب جی مسلمہ کذاب تک پہنچاوے؟ توجہ نہیں فرمائی، سمجھ آ رہی ہے گل کہ کوئی نہ؟ ہاں سبحان اللہ بولیا کرو، سمجھ آوے کچھ سمجھ آ رہی، سر ہلا دے ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے تھوڑے وچوں رکا دین والا جیڑا مسلمہ تک پہنچاوے؟ ہن حضور دا ایک صحابی کھڑا ہویا ہے، ایک گل غور نال تے ذہن وچ بٹھاون والی گل، دل دماغ تے اس گل کو لکھنا ہے۔ وہ صحابی درمیان دے اندر صحابہ دے جھرمٹ ہی بیٹھا سی، اور مدینے شریف دے اندر اس جیسا غریب آدمی کوئی نہیں سی۔ سبحان اللہ۔ وہ دا کاروبار کی ہونا سی کہ چھابی نہیں ہوتی، چھابی دی کھجورا رکھ کے چھابی سر تے رکھ کے تے مدینے دی گلیاں دے اندر بیچدا ہونا سی۔ سبحان اللہ۔ اس ہم دا غریب آدمی اور نہتا غریب کے کھان گھر دے اندر گندم تے آٹا ہی کوئی نہیں سی روٹی کھان واسطے، کھجورا جیب وچ رکھی بیٹھا سی، حضور دی تقریر بھی سندا بیٹھے مسجد اندر تے کھجورا بھی نال کھاندا بیٹھا۔ سبحان اللہ۔ انج دا غریب آدمی درمیان مجمع دے اندر بیٹھا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جڑا اس رکا مسلمہ تک پہنچاوے؟ تو حضور دا وہ یار کھڑا ہو گیا جڑا سب تو بڑا غریب سی، کھڑا ہویا ہے۔ حضور میں جاواں گا رکا دین واسطے۔ راوی کہندے نے جدو فوراً کھڑا ہویا ہے نا تے بول رہا سی حضور میں جاواں گا رکا دین واسطے، اودے منہ دے وچوں کھجوراں دے تلکے نکل کے ہور صحابہ دے تے گئے۔ صحابی کہہ رہے سن یار کم از کم کھجور تے کھا لینا تے بعد ہی گل کر لینا حضور دے نال۔ ہو سکے یار جی اگر حضور کسے اور دی ڈپٹی لگا دے تے اے غریب کدھر جاندا؟ سبحان اللہ۔ تے کسے اور دی ڈپٹی لگا دے تے اے غریب کدھر جاندا؟ میں ہی جانا ہے تے ڈپٹی میں ہی نبھانی سی۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جائے گا حبیب بن زید تو جائے گا رکا دینے واسطے؟ جی یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا یار اس صحابی کا نا جڑا جسامت سی نا جسامت ایویں پتلا سی جیویں اسی کہنا نا یار ہوا تے جھونکا ہوئے تے بندہ اڑ جاوے گا ہوا تے جھونکے بنا اتنا کمزور تے غریب اتنا کہ چھابی جناب جی کھجورا چھابی دے وچ رکھ کے تے چھابی سیر تے رکھ کے تے مدینے دی گلیاں دے اندر بیچنا اے او دا کاروبار سی۔ کمزور اتنا سی کہ جسم بالکل بڑی پتلا۔ حضور فرما رہے ہیں حبیب تو جاوے گا؟ یا رسول اللہ میں جاواں گا۔ حضور نے فرمایا یار دیکھ لے او وقت دا بادشاہ ہے مسلمان تے جناب جی اتنا ظالم تے جابر تے کافر تے جناب جی مرتد تے اتنا ظالم شخص ہے نا ایسے ظالم کا تو سامنا کرے گا؟ یا رسول اللہ میں ہی جاواں گا۔ یا رسول اللہ میں ہی جاواں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لے جا رکا۔ انہیں رکا پھڑیا رکا پھڑ کے تے جناب جی بہر مسجد جان لگا۔ ہن یاد کری وہ اتنا غریب نہتا جناب جی وہ حضور دا غریب یار کہ جڑے جسم تے کپڑے پائے سن نا راوی لکھدا ہے کہ ایک قمیض تے سلوار دے اوتے 90 گنڈ سی جڑے انہیں دتی ہوئی سی۔ سبحان اللہ ایڈا غریب کہ جدوں بیٹھ جا کے مسجد تو جُتی پاون لگے نا جیب وچ ہاتھ ماریا 2 ٹاکیاں نکلیاں نے جناب جی کپڑے دیاں پیراں دے تھلے جُتی رکھ کے تے تلوں جناب جی ٹاکی رکھ کے اوتے گنڈ بنی دوسری جُتی نو بھی ایویں گنڈ بنی ایک ہاتھ میں تلوار ہے ایک ہاتھ میں جو حضور نے جڑا رکا دیتا ہے وہ رکا چوم کے دے جا رہے ہیں۔ جب ترن لگا ہے نا صحابی گل کرتے رہے یار کمال نہیں ہو گئی جا بادشاہ دی کچہری جڑی تے کپڑے ویکھ تے پھر جُتی ویکھ۔ صحابی نے بڑی پیاری گل کی انہاں کہ یار تسی ہسو نہیں میری تسی جُتی تے کپڑے نہ ویکھو اے ویکھو کہ میں نبی نال پیار کتنا رکھا۔ سبحان اللہ میں جڑا کارنامہ وکھاواں گا نا تے او کارنامہ رہندی دنیا تک لکھیا جاوے گا سنہری لفظاں دے اندر یار کوئی آیا سی حضور دے نال پیار کرن والا۔ سبحان اللہ کوئی آیا سی حضور دے نال پیار کرن والا۔ ہاتھ وچ تلوار ایک ہاتھ وچ رکا ہن جُتی بن لئی تریا ہے رات دن دا سفر کردا 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 جناب جی جا پہنچیا ہے مسلمان دے محل دے پہر تے بڑا لمبا سفر سی مہینہ دا سفر سی جڑا وہ رات دن سفر کردا کردا جا پہنچیا ہے پہر جا کے نا جڑا وہ محل سی محل دے سامنے دروازے تے جا کے تے ایویں زور نال تلوار زمین دے وچ گاڑی ہے نا مسلمان اندر کچہری دے اپنے تخت دے اوتے بیٹھا سی انہیں تلوار بیر گاڑی مسلمان تخت دے بیٹھا ہے تو مسلمان دے اندر ہی کڑا کے نکل گئے۔ سبحان اللہ تے کون کون کرتا تخت اترے تے نسیا دروازے وال کون ہے کون ہے کون ہے کرتا نکلا جدو دروازہ کھولیا نا حضور دے صحابی نے بڑی پیاری گل کی توجہ کری جدو دروازہ کھولیا نا تے منہ چ نکل رہا ہے الفاظ کون 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 حضور دا صحابی فرماتا ہے تینوں ساڈے چہرے نہیں دستے رسول اللہ دے غلام ہے جی پوچھتا ہے کون ہے؟ سبحان اللہ وہ تینوں چہرے نہیں دستے رسول اللہ دے غلام اجے پوچھتا ہے کون؟ جدو یہ جواب سنیا نا تے پیچھے واپس مڑیا حضور دا صحابی بھی پیچھے تلوار اکٹھی بہ اندر آ گیا کچہری دے اندر صحابی درمیان ہی کھلو گیا مسلمان اپنے تخت تے بیٹھ گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی انہیں رکا دیتے آئے تے اس وقت دا ایک نظام ہوتا سی بادشاہاں دے خط تے جڑے رکے ہوندے سن نا ایک اور ترجمان ہوتا سی وہی خط پڑھ کے سناتا ہوتا سی بادشاہ خود نہیں سی پڑھتا یہ بادشاہی آداب سن اس وقت کے انہیں بندہ بلایا ترجمان آیا انہیں کھلو کے رکا پڑھیا جدو پڑھیا نہ رکا تو رکے دے وچ لکھیا ہویا سی مسلمان تو جھوٹا ہے کذاب ہے میں رب دا سچا رسول ہوں سبحان اللہ مسلمان اکھ چک کے ویکھدا ہے حضور دے صحابی نوں تیرے نبی نے مینوں جھوٹا لکھیا ہے مینوں جھوٹا آکھے تیرے نبی نے ہن حضور دے صحابی کہندا ہے اوئے
تنگ ہونے کی ضرورت نہیں. میرے نبی نے جو لکھیا ہے نا سچ ہی لکھیا ہے. میرے نبی نے جو لکھیا ہے سچ ہی لکھیا ہے. وہ جی میں سیانے کہتے ہیں نا توجہ ہوئے تو سناوا میرے ذوق واسطے. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. نہیں توجہ بولنا سبحان اللہ. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. کس ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. حضور دا صحابی توجہ حضور دا صحابی فرماندا ہے یار تو عجیب گلا کرنا ہے. میرے نبی نے جڑی گل لکھی ہے نا آکھیے وہ سچی ہو. سبحان اللہ. مسلم نے گل سنی نا توجہ میں بڑی پتے دی گل کرن لگا تے بڑا کمال نقطہ بیان کرن لگا. میری گل غور نال سنی. ہن حضور دے صحابی نو جدے میں گل کیتی نا یار تیرے نبی نے مینوں یہ گل کیتی. حضور دا صحابی فرماندا ہے ہاں میرے نبی نے جو گل لکھی ہے سچی لکھی ہے صحیح فرمایا ہے. مسلمہ کہندا ہے توجہ مسلمہ کہندا ہے اوئے تینوں نہیں پتہ تو کتنے کھلوتا ہے. یہ ایسی آتے نا غصے دے اندر تینوں کی پتہ تو کتنے کھلوتا ہے. مسلمہ کہندا ہے تینوں پتہ ہے تو کتنے کھلوتا ہے. حضور دے صحابی نے کہا توجہ ذرا مڑ کے پیچھے دیکھ تینوں پتہ چلے تو کتنے کھلوتا ہے. حضور دا صحابی کہنا ہے اوے تو میں وہ کہنا ہے پیچھا مڑ کے دیکھ. ایک گل یاد رکھی میرے 12 بچے سن 12. کوئی ماں دا دودھ پیندا ہے کوئی گھر دے سہی ٹہلدا ہے. جناب جی کوئی اجے پروان تے جوانی نہیں پہنچے 12 بچے نے میرے. تے جدوں حضور نے رکا دے کے تے مینوں بھیجیا سی نا میں کتے کھلو کے پیچھا کسی موڑ کے ویکھیا تے تیرے کتےاں وال پیچھا موڑ کے ویکھاں گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. نعرہ غوثیہ. یا غوثیہ. ہاں این جاگ چس آوے بندے بولن دی بھی چس آوے تے تینوں سنن دی بھی چس آوے. سبحان اللہ. تو بولے گا تے میں یہ بولا گا نا. تو خاموش ہویا تو میرے کو تقریر کیتے ہوں گی. ذرا کہیں کہ بول سبحان اللہ. وہ ہر پیار نو نبی دا پیار سمجھدا ہے. ہر پیار نو جے ہاتھ وچ تسبیح ویکھی تو سمجھ گیا یار کمال رب دا سچا عاشق ہوے گا. کمال نبی دا سچا عاشق ہوے گا. مگر سلطانہ دے سلطان نے ایک گل لکھ کے تے اے جناب جی بٹارا کر دے. توجہ ہوئے تے میں سلطانہ دے سلطان دا شعر سنا کے پھر اس گل نو سناواں. سبحان اللہ. سلطان دے سلطان سلطان معرفی فرماندے تسبیح پری سبحان اللہ. او یار
12 بچے نے, کوئی ماں دا دودھ پیندا ہے, کوئی گھر بھی ٹہلدا ہے. جدوں حضور نے مینوں خط دتا سی نا تے دسیا سی او ظالم ہے. مسلمہ نے گل پتہ کیوں کی سی کہ پیچھا مڑ کے ویکھ, کیونکہ مسلمہ دے جیڑے چمچے کے چہرے سن نا تلواراں اٹھا کے تے حضور دے صحابی دے پیچھے نہیں کر کے کھلوتے سن. تا کر کے مسلمہ نے کہا پیچھا ویکھ. حضور دے صحابی نے فرمایا یار میں اوتھے مڑ کے پیچھا نہیں سی ویکھیا تے تیرے چمچا وال مڑ کے پیچھا ویکھنا. اور مسلمہ کہندا اچھا تو بڑا بہادر لگدا ہے, نہیں دیکھے گا پیچھا. انہیں حکم دیتا کہ انہوں جناب کی پھاڑ کے تے لمبا کیتا جاوے. حضور دے صحابہ ہن توجہ کریں, اساں کی آ یار, اساں دا نبی دی گل سنن واسطے تیار کون ہے, جو جان دین واسطے تیار سن. وہ جان دین واسطے تیار سن. حضور دے صحابی نو لمبا کیتا گیا اوتھے تے جناب کی پیراں تو تلوار دے نال ٹکڑے کرن لگے. راوی لکھدا ہے دنیا کائنات دے اندر کسے گوشت دا اتنا قیمہ نہیں ہویا جڑے قیمے او کرن لگا حضور دے صحابی نے. سبحان اللہ. پیراں تو ٹکڑے کردا آ رہی ہے تلوار دے نال تے ہر ٹکڑے تے پیا کہندا ہے چھڑ دے اس دے دین نو, چھڑ دے اس دی محبت نو, چھڑ دے اس دے دین نو. حضور دا صحابی کہندا یار نبی بھی کوئی چھڈن دی شے چھڑ دئی ہے. سبحان اللہ. وہ بھی کوئی چھڈن دی شے ہے کہ اونوں چھڑ دئی ہے. اسی جدوں یہ لتاں کٹیاں گئی نا قیمہ کر دیتا گیا لتاں دا تے جناب جی اے بازواں دا قیمہ کر دیتا گیا تے اے دھڑ آ بچیا ہے. مسلمہ پھر کہہ رہی ہے یار میں تینوں ایک گل کرنا, کیا تینوں نبی دے اپنی زندگی دے نال پیار کوئی نہیں؟ چھڑ دے اجے بھی تیرا بچن دا امکان ہے, بچ جاوے گا. نبی دے صحابی کہندا یار اساڈی تے زندگی ہی ساڈا نبی ہے نا. سبحان اللہ. اساڈی تے زندگی ہی ساڈا نبی ہے, تو کی کیا کرنا ہے؟ انہیں کیا میں تیرے پورے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیواں گا. حضور دے صحابی کہندا یار سن تو ہزاراں ٹکڑے دی دھمکی نہ دے, ساڈے جسم دے لکھاں ٹکڑے کر دے پھر بھی محمد نہیں چھڈیا جاتا. سبحان اللہ. سلطان اللہ رفیع فرماندے ہیں عاشق دی سوئی وے حقیقی جیڑا یارا تکل مشہور منو
نبی دی پیاری حدیث توجہ ہے نا یار ایک مکے دا شخصی مکے دا تسی نام سنیا ہوا ہے بڑا مکے دا جناب جی اچھے لیول دا بغیرت تے کمینہ شخص جس دا نام سی ابو جہل نام سنیا ہے نا ابو جہل اس شخص دا نام سی اس نے ایک لونڈی خریدی لونڈی زر خرید جن سونا دے کے دے ایک عورت خریدی اس کا نام سی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ توجہ ہے نا کمال دن گل سنا لگا ابو جہل دی لونڈی سی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا ہے نا مکے دی گلیاں دے وچوں گزردا تے جی میں رخ انور دے نظر پئی ہے اسی وقت منہ دے وچوں نکل پیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چہرہ مبارک ویکھ دیا ہی کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھیا تے گھاری چاہیے نا کم کاج کردیا پھر جناب جی باہر چلی گئی لکڑیاں لین واسطے کیونکہ پہلے تا گیس تے ہوندے نہیں سن تے عورتاں جناب جی روٹی پکاؤن واسطے تے سالن پکاؤن واسطے دوروں جنگل دی جو لکڑیاں کٹھیاں کر کے لے آندیاں سن تے انہاں لکڑیاں دی اگ جلا کے تے انہاں تے روٹی تے سالن پکاندیاں سن او گئی جناب جی لکڑیاں کٹھیاں کرن واسطے جنگل دے وچوں توجہ کریں بڑی کمال گل پتے دی گل تینوں سنانا لگا تا میں جگہ کی زبان اختیار کی دی تیرے سمجھ آندی جا رہا او جناب جی لکڑیاں کٹھیاں کر کے دے آ رہی سی نا پیچھے ابو جہل نو مکے دے کسے گل کی دی تو کمال نبی دی مخالفت کرتا پھردا ہے تیری جڑی او فلاں لونڈی ہے نا تیرے گھر دے اندر انہیں تے نبی دا کلمہ پڑھ لیا سبحان اللہ کلمہ پڑھ لیا ہے انہیں کہ اچھا میری غلامہ ہو کے میری لونڈی ہو کے دے پڑھے گی میرے مخالف دا کلمہ ایک کتھن نہیں ہو سکتا ایک گل کر کے تے گھروں باہر نکلیا نا اتنے تک حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑیاں اکٹھیاں کر کے سیر تے لکڑیاں تے چنگا وڈا گڈا رکھ کے تے آ رہی سی جویں مکے دے چوک دے وچ آئی نا جتھے چار گلیاں کٹھیاں ہوندیاں سن ادھروں ابو جہل بھی پہنچ گئی چوک تے ادھروں حضرت سمیہ بھی چوک تے آ پہنچیاں نے حضرت جناب جی ابو جہل بھی پوچھدا ہے میں سنیا ہے تو نبی دا کلمہ پڑھیا ہے میں سنیا ہے تو محمد دا کلمہ پڑھیا ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑیاں دے جناب جی سر تے جڑا رکھیا سی نا گڈا تھلے رکھیا تے اپنے پوچھن دے نال ایویں پسینہ پونجیا تے پونج کے تے پھر ویکھیا آپ نے فرمایا جو تو سنیا ہی نا سچ ہی سنیا ہے میں نبی نال پیار جو تو سنیا ہی سچ ہی سنیا ہی او دے وچ جھوٹ نہیں ہے ابو جہل دے جناب جی ڈوب گیا اٹھے کمال کر دی تو کلمہ پڑھ لی میرے گھر دے اندر تینوں نہیں پتہ میں تینوں خرید کے لے آیا میں کہ ہاں تو واقعی خرید کے لے آیا سے تو میرا جسم خرید کے لے آیا ہے نا دل تے نہیں میں تے دل نال حضور نال پیار کرنی ہے جسم تیرا ہے دل ساڈے نبی دا ہے ہم صحیح نے پیار کرنے ہیں یا ساری محبت دل دی ہے لیکن اچھا انہیں جناب جی ایک گرز اٹھایا لوہے دا سریا جنو آکھیا جانا چنگا وڈا سارا اٹھا کے نا اس چوک دے وچ اٹھن لگا یاد رکھیے گا اس وقت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی 80 سال عمر سی 80 سال عمر سی اس وقت حضرت سمیہ دی اس چوراہے دے اندر ابو جہل جناب جی وہ گرز اٹھا کے تے انہوں پھٹیا ہے مارے جدوں چیخاں نکلیاں نا حضرت سمیہ دے مکے دے لوگ کافی اکٹھے ہو گئے چوراہے دے اندر جناب جی چوک بھر گیا کوئی کچھ نہیں سی کہہ سکتا کیونکہ زر خرید غلامہ سی نہ دی پیسے دے کے خرید کے لے آیا سی کوئی کچھ تے کر نہیں سی سکتا کیونکہ دی غلام سی انہیں جناب جدوں کٹیا چنگا ٹکا کے تے آوازاں دے کوکاں گئیاں وہ جڑے لوگ ادھر ادھر اکٹھے ہوئے کھلوتے سن نا یاد رکھیے گا انہاں لوگاں دے وچ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے 2 بیٹے جوان بھی کھڑے سن جوان بھی 2 بیٹے کھڑے سن جنہاں نے انہاں نے بھی چوری چھپی حضور دا کلمہ پڑھ لیا حضور دے نال پیار کردے سن
ابو جہل کہہ رہی ہے چھڑ دے کلمہ. انہیں کہتے نہیں بول لے محمد کو چھڑن دی شاید چھڑ دئیے. وہ بھی کوئی چھڑن دی چیز چھڑ دئیے. جدوں کٹ کے تھک گیا نا انہیں آکھیا ایج کر دو اٹھ لے آؤ. اپنے غلاماں ابو جہل نے کیا دو اٹھ لے آؤ. دو اٹھ لے آئے. ایک اٹھ دا منہ ادھر کر دیتا, ایک اٹھ دا منہ ادھر کر دیتا تے دو رسے بھی جناب کی مضبوط منگا لائے. ایک اس اٹھ دی لاتی جو بان لیا تے ایک اس اٹھ دی لاتی جو بان لیا. دو میں رسے حضرت سمیہ دی ایک اس لاتی جو بان لیا ایک اس لاتی جو بان لیا. ہن ابو جہل پیا کہندا ہے جدوں اے بن لیا نا ابو جہل کہندا ہے سن میری گل غور نال نبی دا کلمہ چھڑ دے ورنہ تینوں دو ٹکڑے کر دیاں گا, میں دو ٹکڑے چیر کے رکھ دیاں گا. حضرت سمیہ 80 سال دی بوڑھیا کہہ رہی ہے ابو جہل تیری بھول ہے, تو دو ٹکڑے دی دھمکی نہ دے, تو میرے جسم دے 1000 ٹکڑے کر دے پھر بھی محمد نہیں چھڑیا جاتا. اچھا انہیں ایک اٹھ نو ادھر دوڑایا ایک اٹھ نو ادھر دوڑایا. بیٹے جوانہ دے اکھاں دے سامنے ماں دو ٹکڑے ہو گئے چیز کے دو ٹکڑے ہو گئے. یہ واحد پہلی عورت ہے اسلام دے اندر عورتاں دے وچوں یہ پہلی عورت ہے جڑی حضور دے دین واسطے شہید ہوئی. اس اسلام دی ہسٹری دے اندر یہ پہلی عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب جی شہید ہویا. دو ٹکڑے ہو گئے انہیں چیر کے رکھ دیتا مکے دے چوراہے دے اندر. حضور دی بارگاہ دے اندر جدوں گئے نا اس کے دو بیٹے بڑے بیٹے دا نام سے حضرت یاسر بن عمار. جدوں گیا نا حضور دی بارگاہ دے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اکھاں دے وچ اتھرو سن. حضور فرما رہے ہیں عمار مینوں بڑا دکھ ہے تیری ماں دا. وہ صحابی فرما رہے ہیں یا رسول اللہ تھوڑی آنکھاں دی اتھرو نہیں آنے چاہیے. عید میری ایک ماں سی نا, کاش کہ میری 1000 ماں ہوندی پھر بھی تھوڑے قدماں تو قربان سی. یہ ایسا دل نال پیار کرنے یا رسول اللہ تھوڑے نال یہ ساڈا پیار ہے. توجہ نہیں فرمائی میری گل سمجھ گل سمجھ آئیے کوئی نہ پھر سبحان اللہ پتہ چلے تو سنا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر صحابی بھی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری ایک ماں سی جے میری 1000 ماں ہوندی نا تے پھر بھی تھوڑے قدماں تو قربان سی. تھوڑے قدماں تو قربان سی. یار گل ویکھ انہاں دیاں قربانیاں ویکھ ساڈا جگر تے محبت دی ویکھ. اساں نبی دی گل سنن واسطے مسجد ہی نہیں آندے وہ جانا قربان کردے سن. لگا جی کہ بول سبحان اللہ. وہ جانا قربان کرتے سن. اسد نبی دی گل سنن واسطے مسجد نہیں. یار توجہ کری جنگ احد دا میدان لگنا سی. جنگ احد دا میدان لگنا سی. توجہ میرے بال جنگ احد دا میدان لگنا سی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا صبح جنگ کریں گے جہاد ہوئے گی لہٰذا مدینے دے جتنے مدینے دے اندر مسلمان رہتے ہیں سارے تیار ہو جاؤ. اور رات ایک سی صبح جہاد تے جانا سی. گھراں دے اندر جناب جی ہر عورت تیاری کرنی شروع ہو گئی. کوئی بھائی دی تیاری پہ کر دیے, کوئی باپ دی تیاری پہ کر دیے, کوئی شوہر دی تیاری پہ کر دیے جناب جی, کوئی پتر دی تیاری پہ کر دیے. تیاریاں دی وچ لگ گئے. شوق سی کوئی کہتی سی میرا پتر دین واسطے جاوے, کوئی کہتی سی جناب جی چلو میرا پتر تے کوئی نہیں شوہر دین واسطے جاوے, کوئی کہتی سی کوئی مسئلہ نہیں میرا باپ دین واسطے چلا جاوے, میرا بھائی دین واسطے چلا جاوے. تیاریاں کرنے شروع ہو گئی. مدینے دے وچ ایک ایسی عورت سی توجہ کریں پورے مدینے دے وچ ایک ایسی عورت سی کہ جہدے بھائی بھی ہور جنگل بھی شہید ہو گئے, پتر بھی ہور جنگل شہید ہو گئے, مامے بھی ہور جنگل شہید ہو گئے, چاچے بھی ہور جنگل شہید ہو گئے, شوہر بھی ہور جنگل شہید ہو گیا. ہر جتنے بھی مرد سن بڑے بڑے سارے ہور جنگل بھی شہید ہو گئے.
اس عورت دی جھولی دے وچ ایک بچہ سی تے وہ بچہ کتنی عمر دا سی 6 مہینے دا بچہ سی ذرا جگر ہاتھ رکھ کے میری گل سنی 6 مہینے دا بچہ سی 6 مہینے دا بچہ 6 مہینے دا بچہ وہ دے گھر دے وچ سی ہن او مئی توجہ کری مئی پوری رات روندی رہی کاش کہ میرا بیٹا ہوتا میں نبی دے قدماں تے قربان کر چھڈی کاش کہ میرا بھائی ہوتا میں حضور دے زلفاں تے قربان کر چھڈی کاش کہ میرا شوہر ہوتا میں وہ دی تیاری کر کے جہاد واسطے بھیج دی پوری رات روندی رہی گھر دے اندر اکیلی بیٹھ کے 6 مہینے دا پتر سی جھولی چ بیٹھ کے جناب جی انہوں رو رہی ہے پوری رات روندی رہی جب صبح تہجد وقت ہویا نا تے دل خیال آیا چلو ٹھیک ہے اور مرد میرے کو کوئی نہیں میرے کو 6 ماہ دا بچہ ہے یہی حضور دی بارگاہ میں بھیج دے سبحان اللہ دلی خیال آیا اس خیال تو بعد جناب جی اس بچے کو غسل دیتا نوایا چھوٹی جی کفنی اتنے متھے تے بنی جناب جی انہوں پیارا جیا سوٹ پوایا پیارا سوٹ پوا کے انہوں خوشبو لا کے سر دے تیل لا کے سرما پوا کے انہوں بالکل دلہا بنا کے بیٹھی صبح دی نماز اٹھے نماز پڑھی نماز پڑھا کے جناب جی بچے کو چکیا سینے نہ لا کے مدینے دیا گلیاں دے اندر چلدی پھر دیے کہ ہو کے بھی دیندی پھر دیے نمائیاں دیکھو تھوڑے مجاہد تیار نہیں ہوئے میرا مجاہد پہلے تیار ہو کے حضور دی بارگاہ جا مدینے دیا گلیاں چلدی پھرتی جا رہی ہے اکھاں دے وچوں اتھرو بھی نے تے سینے نال بچے نوں لا کے 6 ماہ دا بچہ کفنی سر تے بن کے جا رہی ہے اسی تے بچے اپنے دین واسطے نہیں بھیجدے ہاں دین واسطے بھی بچے نہیں بھیجدے اسی کہتے یار ساڈا بچہ کوئی مثلا ایم اے پاس ہو جائے بی اے پاس ہو جائے ہو سکتا ہے جناب جی نوکری تے لگ جائے لیکن نبی دے دین ہی کی ہے ہاں اسی نے اپنے بچے کو دین ہی نہیں پڑھاندے صرف اس جان کے سادہ بچہ بھوکا مر جائے گا ایک گل یاد رکھی جیڑا رب پروفیسر کو دین والا ہے نا وہی رب مولوی کو دین والا ہے کوئی رب تقسیم نہیں ایک گل ہو رہے او حرام دی نوکری کر کے کھاندا ہے اے دین دی خدمت کرتا ہے رب انہوں رزق دیتا ہے اور اے حلال کھاندا ہے وہ حرام کھاندا ہے زمین و آسمان دا فرق ہے گل سنی ہن وہ بھائی سینے نہ لا کے جلدی پھردی جا رہی ہے مدینے دیا گلیاں دے اندر ہوکا دیندی جا رہی ہے نہیں میاں ویکھو تھوڑے مجاہد تیار نہیں ہوئے میرا مجاہد صبح سویرے نال تیاری کر کے حضور دی بارگاہ جا رہی ہے جناب جی جلدی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے پہنچے ہن توجہ کری حضور نے اس نے سوال کیتے تے انہیں حضور نے جواب دیتے بڑے کمال سنن والے جواب یہ توجہ نال سنے گا تے پھر گل کرے گا توجہ ہے سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پہنچی یا رسول اللہ میرا مجاہد تھوڑی بارگاہ حاضر ہو گیا آج جنگ عہد واسطے تسی جانا جنگ واسطے میرا مجاہد تیار ہو کے آ رہی ہے حضور نے ویکھیا حضور نے فرمایا نہیں میں یہ ویکھ تے صحیح یہ کھا نہیں سکتا یہ پی نہیں سکتا یہ خود اٹھ نہیں سکتا یہ بیٹھ نہیں سکتا یہ چلن دے قابل نہیں یہ جناب جی پاون دے قابل نہیں کھاون دے قابل نہیں بھجن دے قابل نہیں نسل دے قابل نہیں تلوار اٹھاون دے قابل نہیں یہ کیویں جہاد کرے گا کیوں میری بارگاہ دے اندر لے آئی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال امی سندی رہی کہ اکھاں دے وچوں اتھرو سن راوی لکھدا ہے کہ اکھاں دے وچوں این اتھرو آ رہے سن جویں پت جھڑ دے موسم وچ بارش برسدی ہے بادل برسدا ہے نا اکھاں دے وچوں این اتھرو بہ رہے سن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سوال سندی رہی چپ کر کے اکھاں تھلے کر کے روندی رہی بچے کو سینے نہ لایا ہے تو رو رہی ہے تو حضور دی تقریر ساری سن رہی ہے جب حضور نے فرمایا نہیں میں یہ کی کریں گے یہ تو کھاون دے قابل نہیں پاون دے قابل نہیں پیون دے قابل نہیں اٹھن دے قابل نہیں بیٹھن دے قابل نہیں سمن دے قابل نہیں یہ جہاد ہی کیڑے کام آوے گا میں جواب دے دی جب حضور نے ساری تقریر کر لی نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں کمال جواب دے دی عرض
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جان دیا میرا پتر کھاون دے قابل نہیں، میں جان دیا اے پاون دے قابل نہیں، میں جان دیا اے اٹھن دے قابل نہیں۔ میں جان دیا اے جناب جی کھاون دے قابل نہیں، پاون دے قابل نہیں۔ یا رسول اللہ کسے کھاتے دا نہیں میرا پتر، پر ایک کم آ سکتا ہے۔ حضور نے پوچھا نہیں میں یہ کیڑے کم؟ عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو تیر تھوڑے ہوتے یا تھوڑے کسے غلام تے لگے نا آمن لگے میرے پتر چوک کے اگے دے دینا ہے، تھوڑا غلام تے بچ جائے گا۔ میرے پتر کو اگے دے دینا ہے یا رسول اللہ تھوڑا غلام تے بچ جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکھا نہیں رتھو ہے کہ بار بار پھر میں عرض کر رہی یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ میرے پتر قبول فرماؤ، میرے اس تحفے کو قبول فرماؤ اپنی بارگاہ میں، تاکہ قیامت کے دن میں بھی آکھن والی ہو سکا، میں بھی آکھن والی ہو سکا کہ میں بھی حضور کو بیٹا دیتا سی، میں بھی آکھن والا ہو سکا کہ میں بھی حضور کو بیٹا دیتا سی۔ دوستا کل محبت دیے کہ جنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کیتا ہے نا، پیار کیتا ہے انہاں اپنی جان بھی حضور کو دیتی ہے، اپنی اولاد بھی حضور دے دین کو دیتی ہے، اپنا مال بھی حضور دے دین کو دیتا ہے۔ اور اسے چیز نو رب دے قرآن نے بیان کیتا ہے، جب توجہ ہوئے تو سناوا ذرا فرمائش بھی پوری ہو جائے گی۔ توجہ ہے سورہ القرآن فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے آیت کریمہ نازل ہوئی، اس آیت کریمہ کے اندر رب نے فرمایا محبوبہ تسی آگ دو، تسی کہہ دو فل دا لفظ آیا ہے، کل دا لفظ آیا ہے مولا کیا کھا، مولا کیا کھا۔ رب فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوبہ تسی لوگوں آکھو اگر تسی رب دے نال محبت کرتے ہو، رب دے نال محبت کرنا چاہتے ہو تو تسی چاہتے ہو کہ رب تھوڑے نال محبت کرے، رب تھوڑے نال محبت کرے، پھر ان کرو یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ محبوبہ تسی انہاں آکھ دیو، انہاں لوگاں نوں آکھو جڑا میں رب دی محبت چاہنا وے محبوبہ وہ تیرے نال محبت کر لاوے، میں رب دے نال محبت کر چکا وہ تیرے نال محبت کرے، میں رب دے نال محبت کرے۔ رب فرماندے محبوبہ لوگ یہ چاہتے نا کہ رب ساڑھے نال محبت کرے، لوگوں نے آکھو تسی میرے محبوب دی پیروی کرو، میرے محبوب دے نال محبت کرو، میں رب تھوڑے نال محبت کروں۔ ہن ایک گل یاد رکھی، اس آیت کریمہ دے اندر ایک گل علمی ہے پر میں آسان لفظ تھوڑا سمجھانا چاہنا، آسان لفظ توجہ گل ہے علوم منطق دی، جو علماء جان دے علوم منطق نو۔ اتھے قضیہ ہے جس قضیہ نو آکھیا جاتا ہے قضیہ جملہ شرطیہ۔ کیا مطلب؟ ایک شرط ہے، ایک جزائے، پہلے لفظ نے فرمایا ان، بعد ہی فرمایا فا یعنی فیغفر لکم۔ مطلب ہے اسی میں ایک مثال دے کے جملہ سمجھانا لگا، شرط پہلے جزا بعد ہی، شرط پہلے جزا بعد، توجہ شرط پہلے جزا بعد ہی کیا مطلب؟ ساڑھے گھر آندے نا مستری کام کرن واسطے، اسی مستری دے مزدور نو کہنے بھئی یار گل سنو، ایک دیوار بناوے گا صبح تو لے کے شام تک دیہاڑی لاوے گا تے شام نو تینوں دیہاڑی ملنی ہے نہیں ملنی، یہ ہے کہ نہیں؟ اسی کہنے ہیں جناب جی یہ مزدوری کرے گا سارا دن پھر دیہاڑی ملنی ہے، مزدوری نہیں کرے گا تو دیہاڑی نہیں ملنی۔ یہ مزدوری کرنا ہے شرط،
پھر جزا کی ملتی ہے انہوں مزدوری، یہ ہوگی جزا ہے۔ شرط ہے تو دہاڑی لاوے گا، مزدوری کرے گا۔ رب نے یہی شرط قرآن کریم نے اس آیت کریمہ میں فرمائی ہے، فرمایا محبوبہ تسی لوگوں کو اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ تھوڑے نال محبت کرے، اگر تسی چاہتے ہو اللہ تھوڑے نال محبت کرے، پھر یہ نہیں کرو تسی میرے محبوب دے نال پیار کرو، میں رب تھوڑے نال محبت کروں۔ بس شرط اتنی ہے، شرط اتنی ہے، میرے محبوب نال تسی پیار کرو، جزا پھر کی ہے میں رب تھوڑے نال محبت کروں۔ اللہ کریم دین مدین سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ٹائم کافی ہو گیا ہے، پھر زندگی دے میرے انشاءاللہ کھڑے ہو۔ توجہ نہ دوست، میں کل دو تینوں حدیثہ سنانا، دو توجہ کریے۔ والدین دے بارے ساڈے رب دا قرآن فرماندا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماندا ہے کہ اپنے والدین دے اوتے احسان کرو۔ ایک جگہ دے فرمایا اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ، تساں اپنے ماں باپ کو اف تک بھی نہ آکھو۔ اور توجہ کرو، والدین دے احسان کیڑا ہے؟ دراصل احسان جڑا نا، احسان بڑھاپے دے اندر ہے، بڑھاپے دے اندر۔ جوانی دے کوئی احسان نہیں، اور جوانی دے تو باپ خود کما کے تینوں کھواوݨ والا ہوندا ہے، تو سکون تے گھر ہی بیٹھدا ہے، باپ کما کے تینوں کھلاندا ہے۔ اصل احسان ہے وے کہ جدوں باپ اکھاں تو معذور ہو جاوے، جسم تو معذور ہو جاوے، بوڑھا ہو جاوے، پھر باپ بیٹھا ہوئے تے تو جناب جی دوویں ہتھاں نال چک چک کے باپ کو کھلانا پڑے۔ اے دراصل احسان رب دے قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ توجہ، میں ایک حدیث سنانا۔ حضور ایک رب دا پیغمبر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، توجہ، شام وال سفر جا رہے سن، شام تے ایک درمیان رستے دے اندر تھکاوٹ ہو گئی۔ میری گل کو توجہ کر کے ذہن دل دماغ ہی بٹھاؤں ہے، بڑی کمال دی گل تینوں کرنا لگا۔ نبی رب دا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام درمیان رستے دے اندر تھک گئے، تھک کے بیٹھے نا، رب دی بارگاہ دعا کی، مولا مہربانی فرما، کوئی سواری عطا فرما دے، میں اس سواری دے اوتے سوار ہو کے تے اپنا جناب جی سفر کر جاواں گا۔ رب دی بارگاہ دعا کی تھی نا، تے مولا کریم نے فرمایا ارے موسیٰ اے کر، اے جڑا سامنے پہاڑ ہے نا، اس پہاڑ دی پرلی سائڈ تے چلا جا، ایک آدمی بیٹھا ہے، اس آدمی کو کہے کہ میں نو سواری دے، وہ تینوں سواری دے چھڑے گا۔ ہن ادھروں حضرت موسیٰ پیغمبر ہے، رب دا نبی ہے، ادھروں عام شخص ہے، ادھروں رب دا نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ رب دے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب دی ایک گل سنی تے چل پئے۔ جدوں پہاڑ دی دوسری سائڈ تے گئے نا، تے واقعی ایک شخص بیٹھا سی، انہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار میں سفر کرنا ہے تے تھکاوٹ میں بڑی ہے، مہربانی فرما میں سواری دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ارد گرد دے ویکھدے نے کوئی سواری بھی کونی، وہ کوئی کشا بھی کونی، بیٹھا ہی کلا ہے۔ تے رب دے حکم دے نال پھر انہوں گل بھی کیتی ہے کہ مینوں کوئی سواری دے، میں جناب جی سفر کرنا ہے، سفر تے پہنچا گا۔ اس شخص نے اتر دیکھیا نا، ایک بادل دا ٹکڑا کھڑوتا سی، انہوں انگل دا اشارہ کیتا ہے، وہ بادل دا ٹکڑا بالکل قریب آ گئے۔ اس شخص نے فرمایا حضور بیٹھو اس جناب جی اس بادل دے ٹکڑے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بادل دے ٹکڑے تے بیٹھے، ملک شام پہنچے، رب دی بارگاہ دے وچ عرض کر رہے ہیں مولا مہربانی فرما یہ راز دا دس، یہ راز کی سی کہ اتنے بڑے مرتبے والا شخص کہ جڑا اشارہ کرے تے بادل دا ٹکڑا تھلے آ جاوے، مولا یہ شخص کون ہے؟ رب دی بارگاہ جدو عرض کی تھی نا تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ
جیدے ہوتے کوئی عمل نہیں، ہوتے کوئی عمل نہیں، پر بڑھاپے دے وچ اپنے باپ دی جدو خدمت کرتا سی نا، ایدے باپ دے منہ دے وچ الفاظ نکلدے سن، مولا مہربانی فرمانا میرے بیٹے دے منہ دے وچ جو نکل جائے پوری فرما چھڈنا۔ موسیٰ ایدے گناہ بڑے سن، پر ایدہ باپ جڑیاں دعاواں کر گیا سی نا، میں رب نے ایدے باپ دی دعاواں اپنی بارگاہ میں ہی قبول فرما چھڈیا۔ اور توجہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گل سنائی حضور نے اپنے پیارے صحابہ نے، تے نال ہی حضور نے ایک اور گل سنائی۔ توجہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین بھائی سن، تین بھائی، توجہ کریں، توجہ، وفات پا گئے، انہوں نے ایک بچہ، ایک آدمی بچہ، بھائی ایک بچہ تے موسیٰ علیہ السلام نے رب دی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی، مولا مہربانی فرما، مہربانی فرما، اس دنیا دے اوتے کوئی ایسا شخص میں نے وکھا جڑا جنت دے وچ میرا پڑوسی ہونا ہے۔ سبحان اللہ، توجہ نہیں فرمائی، سبحان اللہ۔ رب دا نبی پیغمبر عرض کردا ہے، مولا مہربانی فرما، یہ دنیا دے اوتے مینوں ایسا شخص وکھا کہ جڑا جنت دے وچ میرا پڑوسی ہوے گا، میرا گوانڈی ہوے گا، مولا مینوں ایسا شخص دکھا دنیا تے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ارے موسیٰ جیڑا جنت دی تیرا شخص پڑوسی ہونا ہے نا، تیرا گوانڈی ہونا ہے، زیادہ قریب ہونا ہے، تو جا او مصر دے فلانے بازار دے جا کے ویکھ، وہ اڈے دے اوتے بیٹھا ہے تے گوشت دے ٹکڑے کر کے بیچتا بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ کساب ہے گوشت دے پھٹے دے اوتے بیٹھا ہوئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پائے، توجہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پائے، جب اتنے گئے نا بازار دے نال جا کے کھلو کے دیکھن لگے تو یار یہ عمل کیڑا کردے، میں دیکھاں تے صحیح انہوں جو جنت دے وچ جناب جی نبیاں دا گوانڈی جو رب نے فرمایا ہے نبیاں دا پڑوسی ہوے گا، نبیاں دے گھر دے نال ہی دا گھر ہوے گا، آخر یہ کم کیڑا کردے، میں دیکھاں تے صحیح سارا دن ویکھدے رہے۔ وہ جناب جی اپنا گوشت جی میں بیچنا سی ٹکڑے کر کے بیچتا رہا، شامی چلے گئے، وہ پیچھے چلے گئے۔ ہوں سارا دن سوچیا کوئی اس دن ایسا عمل تو میں نہیں ویکھیا، ایسا عمل تو میں سارا دن نہیں ویکھیا کہ جناب جی جیڑا عمل انہوں جنت ہی لے آنے والا ہوئے، یہ آخر رستے میں کوئی ایسا عمل تو نہیں کرتا میں جاواں۔ قصاب اگے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے چلتے قصاب گیا، انہیں گھر کا تالا کھولیا، اندر داخل ہو گیا، لمحے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، یار میں مسافر ہوں تے رات کے تیرے کو مہمان بننا چاہنا، میں نے مہمان بناوے گا؟ اس قصاب نے بسم اللہ آ جاؤ، کمال مہمان اسے رکھا گے بناواں گے کیوں نہیں؟ انہوں نہیں سی پتا کہ رب دا پیغمبر نبی ہے، اندر لے گیا۔ جب شام کا وقت ہویا نا، اس بندے نے خود اپنے ہاتھوں کھانا پکایا، روٹی بنا کے تیار کر کے، شوربہ بنا کے، شوربے دی روٹی رکھ کے، وہ سوئی بنا کے بالکل نرم، اتنی نرم بنا دیتی کہ ہاتھ نہ کسی اٹھائی جاتی، چمچے نہ اٹھائی جانی سی، اتنی نرم بنائی۔ جب بنا لی نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرض کرتا ہے، تسی میرے مہمان ہو ضرور ٹھیک ہے، لیکن تھوانوں میں روٹی بعد ہی کھلاواں گا، پہلے یہ میں سوئی ذرا اندر لے کے جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اندر پھر وہ پیچھے چل پائے، اندر کدھر لے کے چلے، جا کے جناب جی ویکھے تو دو بڑے تھیلے سن جڑے دیواراں دے ٹنگے ہوئے سن، دو تھیلے، ایک نو اتارے آئے تے دوسرے نو بھی اتارے آئے، دونوں نو اتار کے انہاں دی زنجیراں کھولیاں نے تے ایک تھیلے دے وچ مئی سی تے ایک تھیلے دے وچ پاک سی۔ اتنے کمزور تے اتنے لاغر ہو گئے سن کہ وہ خود پیٹ نہیں سن سکتے، اس لحاظ نال انہاں رکھ کے چلا جاتا سی بھی کدھرے انہاں دی چارپائی دے اوتے کوئی کوا آ جاتے، کوئی ایسی چیز انہاں نوں نقصان نہ پہنچا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے سن، وہ جناب چمچی بھرتا ہے، تھیلے دے وچ لے جاتا ہے تے تھیلی
خالی ہو جائے گی. پھر دوسری چمچی بڑھتا ہے, دوسرے تھیلے دی لے جاتا ہے, تھیلا خالی ہو جاتا ہے. جدو ایک کم کر رہا نا تو برتن خالی ہو گئے. رب کی بارگاہ دے وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام روئے, رو کے عرض کرتے ہیں مولا مہربانی فرما یہ راز کی ہے تھیلا دے اندر. رب نے فرمایا ارے موسیٰ ایدے ماں تے ایدہ باپ ہے, جدو ایک منہ دے وچ چمچی لقمے دی دیندا ہے نا, کھانے دی دیندا ہے, وہ یہی دعا کرتے ہیں مولا مہربانی فرمانا ساڈے پتر نو جنت وچ حضرت موسیٰ دا گوانڈی بنا دے. سبحان اللہ. ارے موسیٰ میں انہاں دے ماں باپ دی دعا ایدے حق وچ قبول کیتی تا کر کے ہمیشہ واسطے لکھ چھڈیا ہے جڑا جنت دے وچ تیرا گوانڈی ہوے گا نا وہ ایک نصاب ہے جڑا جنت دے وچ تیرا گوانڈی ہوے گا. سبحان اللہ. یار ماں باپ دی خدمت دا صلہ مولا کریم جڑا عطا فرماندا ہے نا, ایدہ ذہن دے وچ تصور ہی نہیں ہو سکتا. اتنا رب تعالیٰ صلہ عطا فرماندا ہے. مولا کریم دین نبی کی سمجھ عطا فرمائے. جی تمام دوست کھڑے ہو گئے. سلام.